بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے ہیں، لیکن آج میں کم بولوں گا. میرے ساتھ بہت ہی اچھے مہمان ہیں اور نامی گرامی ہیں. ڈاکٹر شہزاد اکبر صاحب ہیں اور عمران ریاض صاحب ہیں، اور ان سے ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. آپ بڑے عرصے بعد ٹاک شو کر رہے ہیں. بہت عرصے بعد، کیونکہ وہ میں بولنے لگا تھا کہ پروگرام دا رپورٹرز میں نہیں، آپ کو بولنا چاہیے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے شہزاد اکبر صاحب ہیں، ہمارے پاس ایک اینالسٹ عمران ریاض ہے، اور میں آپ کا ہوسٹ صابر شاکر ہوں. تو اس لیے وہ بھی ماحول آنے والا ہے، جلدی آ جائے گا. تو شہزاد اکبر صاحب، یہ بتائیے کہ کافی لیگل ہم آتے ہیں معاملات پہ. ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. ڈائریکٹ نومبر میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو اپائنٹمنٹ ہے، اس میں ایک بنیادی نقطہ، قانونی نقطہ، 2 دن کے لیے سروس ان کی ریٹین کی گئی تھی. پھر اس کے بعد ایک قانون بنا کے تو آرمی چیف کا ٹرنیور 5 سال کر دیا، ایئر چیف، نیول چیف کا. اب نومبر میں ان کی مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے، اور آرمی رول کے مطابق 25 نومبر ہے، اور ادروائز ان کی 28 نومبر ہے. تو یہ جو ایکسٹینشن ہے، نمبر 1 تو یہ کہ کیا وہ 5 سال کے لیے آرمی چیف ہیں اس وقت، یا ان کو دوبارہ ان کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے. وہ نوٹیفیکیشن 2 سال کا ہوگا یا وہ 5 سال کا ہوگا؟ اگر ہوا تو پہلے تو یہ بتا دیں. دیکھیے سر، اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا، آپ نے پوچھا لیگل سوال ہے. جی لیگل. اب لیگل سوال کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہم 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، وہ سب سے بڑا اس وقت سوالیہ نشان اس لیے ہے کہ اس کے جس قانون کے تحت وہ اپوائنٹمنٹ ہوئی، پھر اس کے بعد جو قانون سازی ہوئی، جو دوبارہ سے قانون پڑھا. آپ دونوں بڑے باخبر صحافی ہیں، آپ اور وہ قانون ہماری پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ قانون پڑھا آج تک؟ جی یہ 5 سال والا. جی 5 سال. ہاں 5 سال والا پڑھا ہے سر. وہ 5 سال والے قانون کی پورے ڈاکومنٹس ہی اویلیبل نہیں ہیں پبلک سفیر میں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ سوالیہ نشان اس لیے ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے ان کو ایکسٹینشن دینے کے بعد. نمبر 1. بالکل. یعنی کہ ان کی سروس کو ریٹین کیا جاتا ہے. ہاں جی. اور یہ ایک ایب نارمل ایکٹ ہے نا. یا تو ہو کہ چلیں جی 5 بندوں کا نام آیا، پسند نہیں آیا، انہوں نے 6 7ویں کو بنا دیا. ایسا نہیں تھا. 5 بندوں کا نام آیا، اس نام کے اندر ان کا نام نہیں تھا، کیونکہ یہ اس وقت ریٹائر ہو چکے تھے. پھر ایک اور فائل منگوائی گئی وزارت دفاع سے، جس کے اندر ان کی سروس کو مطلب پیچھے سے افیکٹ دے کے 2 دن کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا، اور پھر نئی اپوائنٹمنٹ کی گئی. نئی اپوائنٹمنٹ ہونے کے بعد وہ چیز آج تک کسی بھی جوڈیشل اسکروٹنی کا حصہ نہیں بنی. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جب جنرل باجوہ کی دوسری اپوائنٹ ہوئی تھی ایکسٹینشن، تو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک پوری چھلنی سے گزرنا پڑا، اور اس کے نتیجے میں بھی ایک قانون سازی ہوئی تھی جس میں اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی ووٹ دی تھی. ایک تو اس میں یہ سکم ہمیشہ برقرار رہے گا. اب دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو پہلی اپوائنٹمنٹ ہے وہ 3 سال ظاہر پتہ جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تو اس کے حساب سے ہوئی. دوسری، اب جب اس کے بعد قانون سازی کی گئی، اور اس قانون سازی میں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ اس کا حصہ بنی نا، اس جو قانون سازی کی گئی تو اس قانون سازی میں 5 سال کی ٹینیور ہو گیا چیف کا. اب وہ جو ہے اس کا اطلاق، جو میں کہہ رہا ہوں نا کلیئرٹی نہیں ہے، وہ یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا اس کا اطلاق پچھلی ڈیٹ سے ہوگا یا اس کا اطلاق نئی اپوائنٹمنٹ پہ ہوگا. اس میں نہیں لکھا ہوا نا. یہ ایمبیگوٹی ہے. اب جو ایمبیگوٹی ہے اس کی 2 انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جس دن ختم ہوتی ہے 3 سال کی، تو پھر وہ فریش اپوائنٹمنٹ تصور ہوگی، اور اگر وہ فریش ہوگی تو اب ایز پر نیو رول وہ 5 سال کی تعیناتی ہوگی، کیونکہ آرمی چیف کا ٹینیور 5 سال ہو گیا. اور اگر وہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی نئے قانون کے تحت ایک اور 5 سال بھی ایز آف رائٹ ہے اس کے اندر، کیونکہ اس میں 2 جو ہیں ٹرمز، وہ تو اس طرح سے اس کی لینگویج رکھی گئی ہے کہ وہ بس ایسے نارمل سی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نومبر ہے، اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک اسپیکٹ اس کا جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. ہاں جی.
کیونکہ عاصم منیر صاحب پاکستان کے واحد آرمی چیف ہیں جو ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اتنا سپر ڈپر اسپائی ماسٹر آرمی چیف کبھی نہیں بنا. انہوں نے اس نومبر 2025 آنے سے پہلے 26ویں ترمیم لا کر وہ والا دروازہ تو خیر کافی حد تک بند کر دیا ہے جس دروازے سے باجوہ کی ایکسٹینشن چیلنج ہوئی تھی. سپریم کورٹ تھی, آزاد تھی وہ عدالت, تو وہ آئینی عدالت ہے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تو یہ امین الدین کی کورٹ ہے اور چیف جسٹس جو ہے وہ ہمارے بھائی عمران ریاض کی طرح سارا دن گھوڑوں پہ بیٹھا رہتا ہے کیونکہ وہ پولو کھیلتا رہتا ہے سر, ہوتا تو کم ہی کچھ اور نہیں ہے. تو اس صورتحال میں انہوں نے اپنی طرف سے تو ساری تدبیریں کر کے رکھی ہوئی ہیں اور اسی تدبیر کا حصہ ہے کہ اس وقت جو وہ شہباز شریف کی کرسی کو جھنجھوڑ رہے ہیں بہت زیادہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کی ایکسٹینشن ہونی ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ اٹ از ناٹ مطلب فار گرانٹیڈ نہیں ہے جی, کچھ نہ کچھ ایشو پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اب وہ جو ایشو جہاں پیدا ہو سکتا ہے وہاں پہ لیگل فرنٹ بہت کمزور ہے. باقی دیگر معاملات ادارے کے اندر ہی کچھ ہو تو ہو, لیگل معاملات پہ مجھے کمزوری نظر آتی ہے. نہیں, یہ پہلا موقع ہے کیونکہ جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہوئی تھی تو اس پہ جو مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈیبل تھا. یہ پہلا موقع ہے کہ آپ نے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو جو ریٹائر ہو چکا تھا, ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو آپ نے پروموٹ کیا اور اپوائنٹ کیا ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ آرمی رولز میں ایسا کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ, یہ بالکل جیسے نہیں ہوتا تھا مارشلہ لگتا ہے تو آئین کے بارے میں کہا جاتا تھا ہیلڈ ان ابینس. شریف الدین پیرزادہ کو بلایا جاتا تھا, مرحوم کو, اور بغداد کا جادوگر ٹھیک ہے نا, ان کو بلایا جاتا تھا. ایک آرڈر وہ آرمی چیف آتے تھے, چیف مارشل وہ پڑھ کر سناتے تھے. تو اس دفعہ بھی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ آپ نے یہ ورڈ یوز کیا کہ ہم نے سروس کو ریٹین کر لیا. آج سے پہلے کسی فوجی افسر کو اس طرح سے نہیں کیا گیا. یہ مسئلہ کہاں پہ اور کیسے حل؟ قانونی باتیں آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے پاکستان قانون کے مطابق چل رہا ہے. چلے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو اچھی بات ہے, نہیں یہ ہمارا اچھا لوگوں کا اور ہمارا تھوڑا سا ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ایکچولی قانون کیا کہتا ہے. لیکن سیریسلی کیا واقعی ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی پریکٹیکلی کوئی امپلیمنٹیشن یا کوئی اس کا کوئی وجود ہے؟ میں اس لیے کر رہا ہوں عمران بھائی کہ پبلک نے سنا کہ جو آدمی مزید 5 سال کے لیے اور پھر مزید 5 سال کے لیے ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں, ان کی جو پہلی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں کتنے حکم ہیں. تو وہ تو نواز شریف صاحب بہت سمجھدار آدمی ہیں, تارڑ صاحب ان کے ساتھ ہیں. ہاں جی, تو یہ لوگ تو بہت سیانے ہیں, یہ ہمیشہ ایک کنڈی اپنے ہاتھ میں بھی رکھتے ہیں. جیسے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ایک کمزوری اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے نا, ویسے یہ لوگ بھی رکھتے ہیں. ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیل کھیل کے آئیڈیا ہو گیا ہے. دیکھیں سادی بات یہ ہے کہ جو آخری سال ہوتا ہے نا کسی آرمی چیف کا, وہ نومبر تک کا ٹائم بڑا کروشل ہوتا ہے. یہ جو آپ کا اگست, سپتمبر, اکتوبر اور نومبر کے شروع تک یہ بڑا کروشل ہوتا ہے جب تک کہ اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہو نہیں جاتا. ایک ٹینشن کریٹ رہتی ہے ادارے میں بھی, حکومت میں بھی, تعلقات بنتے اور بگڑتے بھی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ان ساروں کا اکٹھا رہنا ان کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. اور ان ساروں کو اکٹھا ہونے کے پیچھے جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ عمران خان ہے. انہیں لگتا ہے کہ ان کا ایک کولیکٹیو ایک کمزوری ہے ان کی جو ولنریبل ہے پوری طرح سے عمران خان کے سامنے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں گے تو عمران خان سے بچیں گے, کیونکہ عمران خان کے پیچھے پورا جتھا کھڑا ہے عوام کا اور وہ ایک بلڈوزر کی طرح آتا ہے. تو قانونی معاملات اپنی جگہ پہ, یہ ایک دوسرے کو ہر طرح کی قانونی پروٹیکشن بھی دیں گے. اینڈ آف دا ڈے یہ ابھی ایک دوسرے کے مسل چیک کریں گے کہ میں یہ کر دوں گا, وہ سوچے گا میں یہ کر دوں گا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ بارگین کریں گے. پھر اینڈ میں اسٹیبلشمنٹ سوچے گی کہ ہم میکسیمم کیا دیں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا, اور سیاستدان سوچیں گے کہ ہم میکسیمم کیا دے سکتے ہیں کہ ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا. اور اینڈ میں آ کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ فائدے کا سودا کر لیں گے. بہت کم امکانات ہیں کہ ان کا آپس میں سودے بازی نہ ہو سکے, ممکن نہیں ہے.
یہ صبر بھی آج آپ نے ہی بتایا کہ نواز شریف صاحب کے دل میں ایک خواہش پنپتی ہے. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں نا, اگلا سوال یہ ہے ہاں کہ وہ پنپتی ہے ان کے دل میں خواہش. یہ سوال یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب نے 5 سال دینے ہیں, ٹھیک ہے نا, نواز شریف صاحب نے دینے نا 5 سال, تو وہ 5 سال دینے کے بدلے میں وہ کیا مانگیں گے عاصم منیر صاحب سے؟ ان کو اتنا کچھ آلریڈی دے دیا ہے, یعنی یاسمین راشد والی سیٹ جو ہے وہ ابھی ہوا میں لٹکی ہوئی ہے. کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ آدھی رات کو وہ آر او ہٹا کے دوسرا کیوں لائے, اور وہ پہلے والا آر او کدھر ہے. اور یہ الیکشن کا ریزلٹ جو ہے, اس الیکشن میں جان بوجھ کر اتنے لکونات چھوڑے گئے ہیں کہ باقی ساروں کی شلواروں میں تو لاسٹک ہے نا, تو نواز شریف صاحب کی شلوار ان کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے کہ لاسٹک بھی نہیں ڈالا ہوا کہ ہاتھ نال پھڑ کر رکھو میاں صاحب. نعرہ لگانے کے لیے ہاتھ اوپر کرنا پڑتا ہے, نیچے سے شلوار نکل جاتی ہے. تو میاں صاحب تو نعرہ بھی نہیں لگا سکتے جو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے انہوں نے. تو باقی ساروں کو کمزور سیٹیں دی ہیں فارم 47 میں, لیکن نواز شریف صاحب کو نہایت وولنریبل رکھا. یہ اپنی جگہ موجود ہے, اور یہ بالکل یہ اسی وقت سے پلان کا حصہ تھا, کیونکہ دیکھیے عاصم منیر صاحب وہ شخصیت ہیں جو اپنا کس دن کون سا انہوں نے بلا لگانا ہے, کون سا انہوں نے عہدہ لینا ہے, وہ ہمیشہ کیلکولیشن کر کے چلتے رہے ہیں. پیچھے ہم نے ان کے دیکھا ہے, پورا ریکارڈ دیکھا ہے. لیکن یہاں 2 فیکٹرز بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ نواز شریف کو کسی وقت بھی آپ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. ہی ہیز دی ایبلٹی آف آلویز سرپرائزنگ, بیکاز اس کی جو یہ خواہش ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ جو اندر اس کے دل میں اس وقت ایک ہی نور جہاں کا گانا گھوم رہا ہے, وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں نا, میں نے ترتی کلی کرا دے میں نچا ساری رات. ٹھیک ہے, اس وقت ان کے اندر یہ بالکل خواہش ہے. لیکن 2 میں ہسٹوریکل چیزیں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں. جس طرح سے عمران بھائی نے کہا نا کہ اس وقت وہاں پہ جوڈیشری کوئی نہیں ہے, بالکل ایسی حقیقت ہے. لیکن جوڈیشری 2007 میں بھی نہیں تھی. آپ کو پتا ہے افتخار چودھری معافی مانگنے گیا تھا پی ڈی آرمی ہاؤس میں, اور اس وقت جنرل کیانی کو ان کو ساتھ چھوڑا گیا تھا کہ اس کو سمجھاؤ اور اس کا استعفیٰ لو. پھر انہوں نے سمجھا دیا 3 دن بعد جوڈیشل موومنٹ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, موئے ہوئے, مطلب ایک ایسا چیف جسٹس جس کے اوپر سب سے بڑی چار یہ تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو, نالائق ترین بچے کو ایس پی بنا دیا. ٹھیک ہے, اس کو ٹریننگ دلا دی, اپنی گاڑیاں کر لی, مطلب دیر واز اے لانگ لسٹ. میں خود اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے بار روم میں تھا جب وہ نعیم بخاری کی چٹھی گئی, اور وہاں پہ اسی بار روم میں کیانی ہال میں سینئر وکلا نے وہ نوجوان وکلا سے چٹھی پڑھوائی, اور اس کی انگریزی اور لفاظی اور اس کے اندر جو سچ تھا اس کے اوپر اشش کیا. اور اسی کیانی حال میں ایگزیکٹلی 1 ہفتے بعد ہم نے آسمہ جہانگیر صاحبہ کی مدعیت میں جا کے ججوں کے کمروں کو ٹھڈے مارے کہ جناب انقلاب آ گیا اس ملک میں. تو یہ بھی ہماری حقیقت کا حصہ ہے کہ جب اندر کے لوگ کچھ پلٹنا چاہتے ہیں تو جو بڑے صاحب ہوتے ہیں نا, دیکھیں اندر معاملہ تو تب پلٹے گا جب باہر پلٹے گا. ہاں, ماحول بنے گا. یہ جو آدمی بھی بیگیج بنے گا نا, جو آدمی کا ویٹ زیادہ ہو جائے گا, جسے کیری نہیں کیا جائے, ادارہ نہیں اٹھا سکے گا, ادارہ اس کو نہیں اٹھائے گا, اس کو پھینک دے گا. یہ بات ایک ریالٹی ہے. لیکن پرویز مشرف میں ایک چیز ایسی ہو گئی تھی جو مجھے اس وقت نظر نہیں آتی, اور وہ چیز میرے سامنے ایک بندہ بات کر رہا تھا جنرل باجوہ سے, میں نے وہ 2 گھنٹے کی کال سنی ہے. میں اس بندے کو بعض اوقات سوال بھی لکھ کے دیتا تھا کہ یہ بھی پوچھ. تو میں نے ایک طرح سے جنرل باجوہ کو نہیں پتا تھا, میں نے ان کا ایک انٹرویو بھی کیا ہوا. جنرل باجوہ نے باتوں باتوں میں ایک بات کہی تھی اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں اتنا کانفیڈنٹ ہو گیا تھا کہ بیچ میں 3 سال کی ایک جونیئر لیڈرشپ آ گئی تھی میرے بعد. میری ایک ایکسٹینشن کے بعد میں اتنا کانفیڈنٹ ہو گیا تھا کہ میرے سے یہ سارے بہت جونیئر ہیں, کیونکہ میرے ساتھ والے تو سارے ختم ہو گئے تھے, ریٹائر ہو گئے تھے, کھا گیا سی انہوں نے, سروس ختم ہو گئی نا. آپ لوگوں نے اور سب نے مل کے ان کو ایکسٹینشن دے دی, عمران خان نے, نواز شریف نے, سب نے. تو باجوہ کو ایکسٹینشن ملی 3 سال کے بعد, تو ان کا کانفیڈنس لیول کہیں اور چلا گیا کہ یہ تو بہت جونیئر ہے میرے سے. وہ کانفیڈنس باجوہ صاحب نے اپنے منہ سے فرمایا کہ اس کانفیڈنس نے مجھے مروایا اور میں بے غم ہو گیا تھا. وہ غلطی جنرل مشرف نے بھی کی. جنرل مشرف کو لگا کہ میں اتنا سینئر ہوں کہ میں آرمی چیف چلا رہا ہوں پچھلے 10 سال سے, یہ سارے اتنے جونیئر ہیں, یہ کیا بیچتے ہیں. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جو جونیئر تھے ان پہ اعتبار کے نتیجے میں جنرل مشرف کو بھی دھچکا لگا. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ملٹری لیڈرشپ یا عاصم منیر صاحب کے دماغ میں وہ والا پرابلم ہے جو جنرل مشرف کے یا جنرل باجوہ کے ساتھ جو ہو رہا تھا. یہ محتاط ضرور ہوں گے ان معاملات میں, یا ادارے کے اندر سے کوئی اگر لگتا ہے کہ کوئی پرابلم پیدا ہو جائے گی, ماضی میں ہوتی رہی ہے,
اور اگر ہوگی بھی نا تو ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ 1 منٹ پہلے تک بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا. یہ جب ہوتی ہے نا یہ کہانیاں جب لوگ سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے, تب کچھ نہیں ہوتا. اور جب ہونے والا ہوتا ہے تب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر سے کیا ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا. یہ اتنے خاموشی کے ساتھ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور بڑی اسموتھلی وہ پلان کرتے ہیں. کبھی بھی آپ نے یہ لڑائی جھگڑا کوئی فزیکلی سامنے تو آپ نے دیکھا نہیں ہے اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. تو یہ جہاں تک ایکسٹینشن کا معاملہ ہے مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ نہ عدلیہ میں اس وقت قابلیت ہے کہ کسی فیصلے کو ریورس کر سکے, نہ سیاستدان اتنا بڑا جوا کھیلیں گے. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس اگر کوئی اور آپشن اچھی ہے تو وہ یہ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے ایک کی جگہ دوسری آپشن. پھر ایک اور چیز ہے, بہت ممکن ہے کہ خود ایک ریکویسٹ کی جائے شریف خاندان سے کہ ہمارا بہت نقصان ہو گیا تو آپ مہربانی کر کے بندہ چینج کر دیں. یہ پاسبلٹی ہے. یہ میں نے ایک عرض کیا ہے. اور ایک چیز آپ کو میں اور بتا دوں, عمران خان نے جیل سے لگاتار ایک پیغام بھیجا ہے. جی ہاں, اور یہ پچھلے آپ 5-6 ٹویٹ اٹھائے تو آپ کو وہ پیغام ملتا ہے. عمران خان ڈیلیبریٹلی یہ کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی پارٹی کو بھی وہ بات سمجھا رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب اور ادارے کو وہ ایک ہی ٹویٹ کے اندر الگ الگ کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب کہ یہ آرمی چیف ہے, ان کی پالیسی ہے, یہ ادارہ نہیں ہے, ادارہ میرا ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی پالیسی کا نقصان ادارے کو ہو رہا ہے. تو وہ جیل میں بیٹھ کے ایک آدمی کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اب باہر کیا چل رہا ہے, پاسبلٹیز جو ہیں وہ ہم نے پبلک کے سامنے رکھی. اب آپ صاحب بھی بتا رہے تھے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو جنرل عاصم منیر صاحب سوٹ کرتے ہیں یا نیا آرمی چیف سوٹ کرتا ہے؟ نواز شریف کو. ہاں نواز شریف کو, میاں نواز شریف, میاں محمد نواز شریف. میاں محمد نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کو میاں نواز شریف سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ اس بندے کے اندر ایسی کیپیسٹی ہے کہ اس کو اگر اتنا سا موقع ملا تو اس نے 2-3 جرنیل کھا جانے. میں آپ کو سمپل سی بات بتا رہا ہوں, بیکاز ہی از اے ویری اولڈ ہینڈ. میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. عاصم منیر صاحب کو نواز شریف صاحب نے بنایا آرمی چیف اور اس میں طے تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. اخباروں میں چھپ گیا فرنٹ پیج کے اوپر, چوتھی بار وزیر اعظم ہوں. دس واز دا لندن پلان. ٹھیک ہے, لندن پلان. اب الیکشن ہو گئے, عاصم منیر صاحب نے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا, وشواس گھاٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی, ہندی کے اندر یہ ہو گیا, اور بڑی وولنریبل پوزیشن میں بھی چھوڑ دیا. اب دوبارہ کارڈ آ گیا ہے نواز شریف صاحب کے پاس. تو میں اب پوچھ رہا ہوں دوبارہ آپ سے کہ عاصم منیر صاحب سوٹ کرتے ہیں یا نیا آرمی چیف سوٹ کرتا ہے؟ آپ کا سوال اس لیے غلط ہے کہ آپ ایک چیز اس میں یہ پوچھیں, عمران خان نواز شریف کا کینہ مشہور ہے. نواز شریف کا اگر ادا کہنا ہے میرا ککھ بھی نہ روے نا, انہیں عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے. ہاں جی, اگر اس کا اتنا سا بھی بس چلا نا, یہ بات مجھ سے آج لکھوا لیں, اگر اس کا اتنا سا بھی بس چلا ہاں اس نے عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہیں دینی ہے. یہ مجھ سے, کیونکہ جو کچھ انہوں نے جو نواز شریف کے ساتھ انہوں نے کیا وہ بندہ بیچارہ سختے میں آ گئے. قسم خدا کہ مجھے کبھی کبھی ترس آتا ہے. مجھے جاوید چودھری صاحب نے جو بات کی نا اس سے 100% اتفاق ہے کہ وہ ایک ایسی سائیکولوجیکل پوزیشن میں ہے کہ میاں صاحب کے سامنے جب لوگ آتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ کوئی میرے خلاف کوئی بات ہی نہ کر دے, کوئی نعرہ نہ لگا دے, کوئی مجھے کوئی چیز نہ مار دے. وہ ایک فوبیا کا شکار ہو. کیپٹن صفدر کا انٹرویو سنا؟ جی بالکل, ٹھیک ہے نا, وہ انہوں نے ساری بات کھل کر بیان کر دی. میاں صاحب ایک عجیب و غریب سائیکولوجیکل کنڈیشن میں چلے گئے. تو مجھے ایک بات ہے, اور اس کی اگلی بات جو ہے, یہ جب ہو جائے گا, اگر یہ ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو گورنمنٹ تو ان کے بعد پھر بھی نہیں رہنی, کیونکہ محسن نقوی صاحب میں اگلے وزیر اعظم. نہیں دیکھیں, یہ جس دن ایکسٹینشن ہو گئی 2 چیزیں دھیان میں رکھیے. اس وقت چوائسیز بڑی, ایک پہلے آج سے کچھ مہینے پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ جی یا تو عمران خان ہے تو یا عاصم منیر ہے. دیکھیے وقت کے ساتھ سینیریوز بدل جاتے ہیں. آج سچویشن یہ ہے کہ یا تو نواز شریف ہے, اگر نواز شریف کی چلتی ہے تو عاصم منیر ایکسٹینشن نہیں ملے گی, لکھوا لیں. اگر عاصم منیر کی چلتی ہے تو آپ کو نومبر کے بعد یہ لوگ شریف خاندان پھر مجھے نہیں لگتا کہ نظر آئے گا اقتدار کے اندر. وہ پھر محسن نقوی ہو, محمد زید ہو, بشر ہو, کیا نظر بانو بیگم ہو, کوئی ہو, اٹ کین بی اینی ون, بٹ یہ نہیں ہوگا. سر میں اس سے چھوٹا سا ایک اختلاف کروں گا. شہباز شریف سے اچھا بچہ انہیں کبھی نہیں. اس میں تو 2 رائے نہیں ہے. تو سر پھر دیکھیں نا,
جب ساری انگلیاں گھی میں ہیں, سر بھی کڑھائی میں ہے, تو ایک نیا ایڈونچر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر ہے, میں بتاتا ہوں نا, وہ جو کیڑا ہے نا, اس کیڑے کو نام کہتے ہیں کہ اس کے بعد نا جو بینیولنٹ ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب میں نے عوام کی نا پذیرائی حاصل کرنی ہے, قصور میرے میں نہیں ہے, قصور ہے دیکھا جڑا میں نے وزیر اعظم وہ اب بیگیج شفٹ ہو رہا ہے, اب وہ بیگیج جو اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں نا اور جو نون لیگ کے صحافی ہیں ان میں ایک سر جنگ شروع ہو چکی ہے. اچھا, اب یہی یہ اب شہزاد اکبر صاحب نے یہ بات صحیح ابھی کی ہے نا, پتے کی بات, تو جو نواز شریف صاحب نے کچھ عرصے بعد کرنا ہے وہ جنرل صاحب نے ابھی سے کرنا شروع کر دیا. جی ٹھیک ہے, یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے, یہ ادھر سے جرنلسٹوں کے لیول پہ. ہاں نہیں یہ تو کیبنٹ منسٹر خواجہ جو بے پر کی نہیں مارتا. دیکھیں نا خواجہ آصف صاحب جو ہیں, یہ خواجہ سعد رفیع کا ٹویٹ آپ نے پڑھا تھا تھوڑے دن پہلے. جی ہاں جی, جب انہوں نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا, الیکشن نہ لڑنے کا. دیکھیں نا خواجہ آصف کا ضلع سلیکٹ کرنا, اس کا افسر سلیکٹ کرنا, اس کو پکڑنا, رات راولپنڈی میں وہ ایک باقی آروپ بھی تو جھنڈے گاڑ تو ٹھیک ہے نا, تو یہ صرف خواجہ ہی کیوں, تو یہ تمام آروز کو ایک این او سی ملا ہے کہ جب تک یہ حکومت ہے جس کو آپ نے بنایا ہے, آپ اس جگہ پہ رہیں اور آپ مال اکٹھا کریں, اور یہ سارے کے سارے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے. اس وقت خواجہ صاحب بھی, ہم گفتگو لمبی ہو رہی ہے میرے خیال ادھر آخری بات ہے, اس وقت مسلم لیگ نواز میں بھی پتہ آپ کو خواجہ صاحب بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, رانا تنویر صاحب بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, احسن اقبال صاحب بھی بننا چاہتے ہیں, یاز صادق صاحب بھی بننا چاہتے ہیں کہ اگر تبدیلی لانی ہے تو پھر میاں صاحب شہباز شریف کا, اور پہلے تو نواز شریف صاحب نے کہا نا مجھے بنائیں, اگر آپ کو نہیں شہباز شریف صاحب کو ہٹانا تو پھر ہم ہیں. یہ صدیق جان صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا جی جس وقت یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کر لے گی کہ انہوں نے محسن نقوی کو وزیر اعظم بنانا ہے, تو صدیق جان کے انالیسس سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہونا ہے تو ایسے ہی ہونا ہے کہ اچانک شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد ہوگا اور وہ لندن چلے جائیں گے, وہاں سے ان کی میڈیکل کی 2-4 رپورٹیں آئیں گی اور یہ کہا جائے گا کہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے تو شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو ساخت کر رہے ہیں, نیا قائد ایوان جو ہے اس کا انتخاب کیا جائے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ محسن نقوی کا نام دے گی, اور نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی وہ یہ کہیں گے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمارے امیدوار کو سپورٹ کیا لہذا ہم پیپلز پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ووٹ ہو جائے گا. لیکن اس میں آخری بات کر دیتا ہوں, یہ سیناریو ہوگا 27 نومبر کے بعد. 27 نومبر سے پہلے کلاڑا نواز شریف کے ہاتھ میں ہے, اور اگر اس نے چلا دیا تو کام میں نے پا دینا جائے. 27 کے بعد پھر 100% یہی ہے. اچھا, اسی لیے اب کلوزنگ, اسی لیے نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, کون سے قاضی فائز صاحب کتنے مہینے پہلے ہو گیا, کتنے مہینے پہلے ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. اگر یہ اچھا ٹاک شو میں اس پہ بات بھی نہیں ہو سکتی. ہاں نہیں بات نہیں ہو سکتی, یہ واحد ٹاک شو ہے جس میں ہو رہی ہے, جس کے اسپانسر پنڈی بیٹھے ہوئے نہیں, ہمیں ایڈورٹیزمنٹ اشتہار بھی نہیں چلتا, ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے یہ نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے. اب اس نوٹیفیکیشن کا جو تعلق ہے وہ واشنگٹن سے بھی ہے. اب بلاول بھٹو جاتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ بن کے جاتے ہیں امریکہ, اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں نون لیگ کے وزیر خارجہ بن کے, محسن نقوی صاحب جاتے ہیں جنرل عاصم منی صاحب کے وزیر خارجہ بن کے. تو ہر کوئی اپنی اپنی گیم کر رہا ہے اور نوٹیفیکیشن درمیان میں پھنسا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں. سر سب سے خوفناک جو شرط ہے وہ ٹرمپ کی ہے. یہ سارا کچھ ہو جائے گا, لٹرم پٹرم ادھر چلتا رہے گا, وزیر اعظم کی کوئی اوقات نہیں, جو مرضی آ جائے, کل لات مار کے باہر بھی کر دیں گے. پرابلم جو ڈونلڈ ٹرمپ مانگ رہا ہے نا, تو ٹرمپ صاحب بھی تو 3 چیزیں مانگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے کرو. دیکھیں جو ان کی سب سے بڑی خواہش ہے وہ تو وہی ہے اسرائیل والی. اسرائیل منظور کریں, اسرائیل کو تسلیم کریں, سب سے پہلی تو یہ ہے. اس کے لیے تو کوئی نہ پارلیمان. چلیے اس میں نا آپ اگر ان کو کوئی کہانی دے دیتے ہیں نا کہ ہم فیزز میں جائیں گے, ہم پہلے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے, نہیں وہ اس ہم یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں, اس دفعہ وہ یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں ٹرمپ تو دیکھیں نا دستی, وہ تو 2 منٹ میں وہ تو کھانا بھی برگر میکڈونلڈ سے کھاتا ہے, وہ تو ویٹ ہی نہیں کرتا. آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ آصف منیر کے دورہ امریکہ کے جیسے یہ شروع ہوتا ہے معاملہ, تو آن ڈیمانڈ آپ کا وزیر اعظم اور وزیر دفاع دونوں ایک ٹویٹ کرتے ہیں, بلکہ 2 اور 1 ٹویٹ کرتے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں. ڈو یو نو دس؟ جی ہاں, یہ باقاعدہ ٹویٹ ان سے کروائے گئے کہ آپ یہ ٹویٹ کریں, ایک ٹویٹ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں کریں تاکہ ہم ان کو دکھائیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اور ڈیفینس منسٹر نے آپ کے حق میں یہ ٹویٹس کیے ہیں. اسپیشلی جو آپ نے
جو جنگ آج سے 2-3 سال پہلے بند ہو گئی تھی وہ دوبارہ بند کروائی ہے آپ نے. آذربائیجان اور آرمینیا میں لڑائی ہوئی تھی, میں نے پوری لڑائی رپورٹ کی تھی ہم نے 2021 میں. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, یہ لڑائی ہوتی تھی ان میں 90 میں ہوئی تھی اور اس کے بعد دوبارہ ہوئی ہے. یہ انہوں نے وہ کاراباغ کا ایک علاقہ تھا پورا کا پورا چھین لیا. چھیننے کے بعد اس علاقے میں ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی, وہاں کی مسجدیں آباد ہو گئیں, وہاں پہ اذانیں اور نمازیں شروع ہو گئیں. یہاں سے ہمارا ایک دوست ہے وہ مخدوم صاحب, اس نے جا کے اس مسجد میں اذان بھی دے دی جو علاقہ فتح ہوا ہے. اور اب جناب ڈونلڈ ٹرمپ پہنچے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ صلح کروا دی اور جنگ بندی کروا دی. یعنی 3 سال پہلے والی جو جنگ بند ہو, وہ فیس آف تو ایک تھا نا. دیکھیں انڈیا پاکستان کی فوج آمنے سامنے کھڑی ہے, وہ کتنی دہائیوں سے کھڑی ہے. اسی طرح کئی ممالک کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں. تو اسی طرح وہاں پہ بھی فوج, کیونکہ ایک لڑائی ہوئی ہے, جنگ ہوئی ہے, تو یہ یہاں کھڑے ہیں وہ وہاں کھڑے. علاقہ فتح ہو چکا ہے, جنگ بند ہو چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ جنگ بند کروائی ہے, شکر کریں دوبارہ شروع کروا کے بند نہیں کروائی. تو ان دونوں ملکوں نے بھی کہہ دیا کہ اب ٹرمپ صاحب کو دیا جائے نوبیل پیس پرائز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین اجازت دیں, آج آپ نے گفتگو سن لی, بڑے عرصے کے بعد یہ سنی ہوگی آپ نے, انشاءاللہ کوشش کریں. ابھی تو انجن گرم ہوئے تھے ابھی تو انجن گرم ہوئے نہیں. وہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ہم ایک لمبی گفتگو کریں گے, ہاں جی, وہ پھر لوگ سن لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے جناب صورتحال, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.